السلام علیکم کلاس اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 1 کا جو ٹاپک سٹارٹ کریں گے اس کا نیم ہے اکنامک سائنس اور این آرٹ۔ اکنامک سائنس اور این آرٹ، معاشیات علم ہے یا فن۔ اکنامک ایز اے سائنس۔ Science is the combination of information about the realities which have collected under neutral observation, and there is a relationship between reasons and results. معاشیات کی وسعت مضمون کا جائزہ لینے کے لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ معاشیات علم ہے یا فن۔ علم سے مراد کائنات کے کسی بھی شعبے کے بارے میں معلومات کا ایک ایسا باقاعدہ اور باضابطہ مجموعہ ہے جسے ضروری حقائق کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ نیز علم اسباب و نتائج کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے۔ اگین ریپیٹ کرتی ہوں اسٹوڈنٹس، علم سے مراد کائنات کے کسی بھی شعبے کے بارے میں معلومات کا ایک ایسا باقاعدہ اور باضابطہ مجموعہ ہے جسے ضروری حقائق کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ نیز علم اسباب و نتائج کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے۔ However, science can be divided into two parts: positive science and normative science. بنیادی طور پر علم کی دو شاخیں ہیں۔ فرسٹ ہے پازیٹیو سائنس جسے ہم علم حقیقت کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نارمیٹیو سائنس جسے ہم علم ہدایت کہتے ہیں۔ پازیٹیو سائنس: if we give a neutral explanation of the causes and results of an economic problem and explain the things as they are, then this is called positive science. اسٹوڈینٹس، پازیٹیو سائنس ایک ایسا علم ہے جو حقائق کا غیر جانبداری سے مطالعہ کرنے کے بعد ان کو جوں کا تیوں بیان کر دیتا ہے۔ ایسا علم ہے جو حقائق کا غیر جانبداری سے مطالعہ کرنے کے بعد ان کو جوں کا توں بیان کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل علم کیمیا، علم طبیعیات، علم ارضیات وغیرہ۔ علم معاشیات میں اگر پاکستان کی معیشت کے بارے میں مختلف حقائق اکٹھے کیے جائیں، مثلاً افراط زر بڑھتا جا رہا ہے، غربت اور بے روزگاری عام ہے، اور ان حقائق کو باقاعدہ ترتیب دینے کے بعد حالات اور واقعات کا جوں کا توں بیان کر دینا، یعنی جیسے ہے اس کو اسی طرح سے ہی بیان کر دیا جائے، تو یہ علم الحقیقت یعنی پازیٹیو سائنس کہلاتی ہے۔ نارمیٹیو سائنس: Normative science, the neutral study about realities of any unit of the universe and the establishment of relationship between reasons and results, and also adding up opinion about the relationship, that how these relationships should be, is normative science. نارمیٹیو سائنس یہ ایسا علم ہے جو نہ صرف حقائق کا تجزیاتی مطالعہ کرتا ہے بلکہ ان کی اچھائی یا برائی کے بارے میں بھی بحث کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو نہ صرف حقائق کا تجزیاتی مطالعہ کرتا ہے بلکہ ان کی اچھائی یا برائی کے بارے میں بھی بحث کرتا ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم کسی ملک کی معاشی نظام کے بارے میں حقائق جمع کرنے کے بعد یہ حقیقت بیان کریں کہ وہاں کا اشتراکی نظام حکومت ہے اور تمام اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہیں، تو یہ علم الحقیقت ہے۔ لیکن اگر اشتراکی نظام حکومت کی خامیوں کی نشاندہی بھی کی جائے اور سرمایہ دارانہ نظام کو فروغ دینے کی بات بھی کی جائے تو یہ علم ہدایت بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو نہ صرف حقائق کا تجزیاتی مطالعہ کرتا ہے بلکہ ان کی اچھائی یا برائی کے بارے میں بھی بحث کرتا ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں۔ جیسے کہ میں نے اگزامپل میں بتایا ہے، اگر ہم کسی ملک کے معاشی نظام کے بارے میں حقائق جمع کرتے ہیں اور اس کی یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ وہاں کا جو نظام حکومت ہے وہ تمام جو اس کے اختیارات ہیں وہ مرکزی حکومت کے پاس ہیں، تو یہ چیز جو ہماری ہوگی وہ علم الحقیقت ہوگی۔ لیکن اگر ہم اس کی نظام حکومت کی خامیوں کی نشاندہی بھی کریں کہ اس میں یہ خامی ہے اور یہ خوبی ہے، تو سرمایہ دارانہ نظام کو فروغ دینے کی بات کی جائے تو یہ علم ہدایت بن جاتا ہے۔ معاشیات علم حقیقت بھی ہے اور علم ہدایت بھی۔ مثلا ربنس نے اسے علم حقیقت بھی قرار دیا، جبکہ نیو کلاسیکل ماہرین معاشیات مارشل وغیرہ نے اسے علم ہدایت کا درجہ دیا۔ ربنس نے اسے علم حقیقت قرار دیا، اسٹوڈنٹس ربنس نے اسے
معاشیات کو علم الحقیقت قرار دیا، جبکہ نیو کلاسیکل ماہرین معاشیات مارشل وغیرہ نے اسے علم ہدایت کا درجہ دیا۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہے ہمارے پاس اکنامکس ایز این آرٹ، فن، معاشیات بطور فن۔ Application of science to attain a particular purpose is called an art. Example, the study of engineering when study books and attending lectures is learning science, but when he uses his knowledge to handle a machine, he is showing his art. جب کسی علم کے اصولوں اور ضابطوں کو عملی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ فن بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب ایک میڈیکل کا طالب علم کلاس روم میں پڑھتا ہے تو وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ حاصل کردہ علم کی بنیاد پر مریض کا علاج کرتا ہے تو یہ اس کا علم جو ہوتا ہے وہ فن بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک انجینئر کلاس روم میں اپنا مضمون پڑھتا ہے تو یہ علم ہوتا ہے، لیکن جب اس علم کی مدد سے کارخانے میں اپنے ٹیکنیکل فرائض سر انجام دیتا ہے تو یہ فن بن جاتا ہے۔ جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے اسٹوڈنٹس، اس میں ہم جب پڑھتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی قومی آمدنی کا زیادہ تر انحصار زرعی شعبے پر ہوتا ہے۔ زرعی شعبہ پسماندہ ہے جس کی کئی وجوہات ہیں۔ فار ایگزامپل، آبپاشی کی ناکافی سہولیات، کاشتکاروں کی جہالت اور فرسودہ طریقے سے کاشتکاری کا استعمال وغیرہ۔ یہاں تک تو یہ علم الحقیقت ہے، لیکن جب معاشیات میں ہم اس اہم شعبے کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے تجاویز بیان کرتے ہیں تو یہ معاشیات علم ہدایت بن جاتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، جب اس علم کی روشنی میں پاکستان کی حکومت زرعی شعبے کی پسماندگی کو دور کرنے کے مختلف اقدامات کرتی ہے، اور جب اس علم کی روشنی میں پاکستان کی حکومت زرعی شعبے کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرتی ہے، مثلاً زرعی قرضوں کی فراہمی، سیم و تھور کے خاتمے کے لیے اقدامات، آبپاشی کے لیے نہری نظام اور ٹیوب ویلوں کی فراہمی، تو معاشیات علم کے ساتھ ساتھ فن بھی کہلاتا ہے۔ بس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ معاشیات علم بھی ہے اور فن بھی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے اکنامک سائنس اور این آرٹ کو ڈسکس کیا تھا کہ معاشیات علم ہے اور فن، اور ہم نے اس ٹاپک میں جو ڈسکس کیا ہے اس سے ہمیں پروو ہوتا ہے کہ معاشیات علم بھی ہے اور فن بھی۔ نیکسٹ لیکچر میں اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ہم لوگ اکنامکس لاز کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو کلاس۔